نہ دل روتا نہ غم ہوتا، نہ ایسا کہیں ماتم ہوتا۔ شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، آئے مقتل میں شام غریبا، باپ کو ڈھونڈتی ہے سکینہ، دے رہا ہے صدا شیخ لاشا، یا کم سنی میں یتیمی ملی ہے، آگ سینے میں غم کے لگی ہے، کتنی راتوں سے لے گیا ہے لئی گوشوارے، ظالموں نے تماچے بھی مارے، جل چکے سارے خیمے تمہارے، ٹوٹے دل کو ملے گا دلاسا، یا بنیا الیہ الیہ، میرے سینے کی عادت پڑی ہے، خاک پر نیند آئے گی کیسے، زخم تجھ کو کہاں سونے دیں گے، تیرا بستر ہے بابا کا سینہ، یا بنیا الیہ الیہ، جا بجا رن میں لاش بیٹا، خوف کا گر ہے حزینہ، بھیا اکبر کو آواز دینا، کہنا اکبر بلاتے ہیں بابا،
بابا بابا جو کہتی چلی ہو، میرے لاشے کو تم ڈھونڈتی ہو، میری چاہت کو ترسی ہوئی ہو، تیرے غم سے تڑپتا ہے بابا، یا بنیا الییا الییا، چور زخموں سے لاشاں میرا ہے، سینہ تیروں سے میرا بھرا ہے، لاش بے سر کی پھر بھی صدا ہے، میرے پہلو میں سو جا سکینہ، یا بنیا الییا الییا، ہائے عرفان و مظہر و منظر، مل گئی باپ کی لاش بے سر، روئی لاش سے بچی لپٹ کر، اس گھڑی شے کا لاشاں پکارا، یا بنیا الییا الییا، دے رہا ہے صدا شیخ لاشاں، یا بنیا الییا، کوئی نہیں زینب کا سہارا، کوئی نہیں زینب کا سہارا، شام غریبہ میں، شام غریبہ میں ڈوب گیا ہے عرش کا تارا، شام غریبہ میں، شام غریبہ میں ڈوب گیا ہے عرش کا تارا، شام غریبہ میں، شام غریبہ میں رو کے پکاری بال سکینہ، زخمی ہے میرے بابا کا سینہ، زخمی ہے میرے بابا کا سینہ، روند دیا گھوڑوں نے لاشا، روند دیا گھوڑوں نے لاشا، شام غریبہ میں، شام غریبہ میں ڈوب گیا ہے عرش کا تارا، شام غریبہ میں، شام غریبہ میں آن محمد قاسم اکبر سوتے ہیں سب خاک کے اوپر، سوتے ہیں سب خاک کے اوپر، یہ خلاصہ کرب و بلا کا،
یہ ہے خلاصہ کرب و بلا کا شام غریبا میں، شام غریبا میں ڈوب گیا ہے عرش کا تارا شام غریبا میں، شام غریبا میں ایک طرف لاکھوں کا لشکر، ایک طرف زینب بے چادر، ایک طرف زینب بے چادر، غم کا یہ منظر کس نے اتارا، غم کا یہ منظر کس نے اتارا شام غریبا میں، شام غریبا میں ڈوب گیا ہے عرش کا تارا شام غریبا میں، شام غریبا میں زخم چدا اکبر کے جگر میں خلد لگا، عباس کے سر پہ خلد لگا، عباس کے سر پہ یہ خلاصہ کرب و بلا کا، یہ ہے خلاصہ کرب و بلا کا شام غریبا میں، شام غریبا میں ڈوب گیا ہے عرش کا تارا شام غریبا میں، شام غریبا میں لاشیں لاشیں بکھری ہوئی تھی، موت کی آنکھیں بھی روتی تھی، موت کی آنکھیں بھی روتی تھی، خط صغرا جب آیا تھا، خط صغرا جب آیا تھا شام غریبا میں، شام غریبا اب کس کا انتظار ہے، اٹھو سکینہ گھر چلو، تم پر پھوٹی نثار ہے، اٹھو سکینہ گھر چلو، اب کس کا انتظار ہے، اٹھو سکینہ گھر چلو، شام غریب آ گئے، غم کی سیاہی چھا گئے، شام غریب آ گئے، غم کی سیاہی چھا گئی، لٹنے کا انتظار ہے، اٹھو سکینہ گھر چلو، اب کس کا انتظار ہے، اٹھو سکینہ گھر چلو، خاک اور خون کے درمیان لاشیں ہیں سب پڑے ہوئے، خاک اور خون کے درمیان لاشیں ہیں سب پڑے ہوئے،
پہچانوں گی کیسے یہاں، اٹھو سکینہ گھر چلو، اب کس کا انتظار ہے، اٹھو سکینہ گھر چلو۔ تمہارے نہر پر شانے کٹا کے سو گئے، تمہارے نہر پر شانے کٹا کے سو گئے، بابا کو ڈھونڈتی ہو کیا، اٹھو سکینہ گھر چلو، اب کس کا انتظار ہے، اٹھو سکینہ گھر چلو۔ اندھیرا شام کا بے بہت ستائیں گے تمہیں، اندھیرا شام کا بہت ستائیں گے تمہیں، چراغ بھی نہیں ہے یہاں، اٹھو سکینہ گھر چلو، اب کس کا انتظار ہے، اٹھو سکینہ گھر چلو۔ اندھیرے گھر میں تمہیں نیند کیسے آئے گی، اس اندھیرے گھر میں تمہیں نیند کیسے آئے گی، عجیب گھر ہے یہاں، اٹھو سکینہ گھر چلو، اب کس کا انتظار ہے، اٹھو سکینہ گھر چلو، تم پر کھپی نثار ہے، اٹھو سکینہ گھر کیے ہیں شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے
لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے کیے ہے شمر نے غریب زہرا وہیں روتے روتے مر جاتا غریب زہرا وہیں روتے روتے مر جاتا بہن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے کیے ہے شمر نے کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے کیے ہے شمر نے اسے اٹھایا ہے بابا کے لاش سے اسے اٹھایا ہے بابا کے لاش سے کہ پھر سکینہ نہیں سوئی شمر کے ڈر سے کیے ہے شمر نے لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے کیے ہے شمر نے بلایا شام کے زندہ میں جب سکینہ نے بلایا شام کے زندہ میں جب سکینہ نے حسین پیار سے پلٹ آئے حوض کو
کیے ہے شمر نے بہن کا پردہ تکلم سے بنانا تھا بہن کا پردہ تکلم سے بنانا تھا سنا رہا تھا قرآن سنا کے منبر سے کیے ہے شمر نے دو قتل ایک خنجر سے لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سکینہ اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا ارے تو رو میں دیکھ نہیں سکتا سکینہ اچھی نہیں بات نہ رویا کر بی بی اچھی نہیں بات نہ رویا کرو بی بی کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی اچھی نہیں ہے بات نہ رویا کرو بی بی کیا ہو کسی شب کو جو ہم گھر میں نہ آئے تم ہم کو نہ پاؤ تمہیں ہم بھی نہیں پائے تڑپو گی نہیں درد سے وعدہ کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی اور
کو بجھا کر سمجھا کرو اس خاک کو ہے لاڈلی بستر بالی کبھی یوں ہی نہیں پہنا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی اچھی نہیں ہے بات نہ رویا کرو بی بی اور کچھ دیر کو یہ فرض کرو ہم نہ رہے گے باقی نہ رہے ہاتھ کوئی رکھنے کو سر پر ماحول یتیموں کا بھی سوچا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی اچھی نہیں ہے بات نہ رویا کرو بی بی عادت ذرا تنہائی میں رہنے کی بھی ڈالو اور تصور میں اسیری کی بنا لو آزاد پرندوں آزاد پرندوں کو نہ دیکھا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی ارے ماں باپ صدا زندہ نہیں رہتے کسی کے ایک روز تو ہونا ہے جدا ہم کو بھی تم سے یوں ٹوٹ کے تم ہم کو نہ چاہ کرو بی بی اور زندان سے ریحان صدا آتی ہے اکثر اور جیسے کہ سکینہ
السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا. شام غریباں آ گئی. فاطمہ زہرا کا بھرا گھر عصر عاشور لٹ گیا. اب اس قافلے کی سردار شہزادی زینب ہے. اس شام میں جب سکینہ کو امام حسین نہیں ملے، یہ پہلی وہ رات ہے جو جناب سکینہ بن باب کے محسوس کر رہی. شہزادی نے امام حسین کی تلاش میں مختل کی طرف رات کے اندھیرے میں بابا کو پکارتے ہوئے، امام حسین کے لاشے کو ڈھونڈتے ہوئے کس طرح سے بکا کرتے ہوئے جاتی ہے. اس مرثیے میں ذکر ہے قدمت کہتی تھی رن میں آنکھیں سکینہ جواب دو، جانے نبی و فاطمہ زہرا جواب دو، کیوں سو رہے ہو خاک پا تنہا جواب دو، آئی ہوں تم کو ڈھونڈنے اس جا جواب دو، مرتی ہوں غم سے میرے مسیحا جواب دو، بابا جواب دو میرے، بابا جواب دو میرے، بابا جواب دو، زخمی ہوئے ہیں کان میرے چھن گئے گہار، کس سے کہوں کہ زخموں میں ہے درد بیشتر، فریاد تم سے کرنے میں آئی ہوں اے پیدر، ہے قابل ملاحظہ یہ حال سر بسر، دیکھو یہ خون بھرا ہوا کرتا جواب دو، بابا جواب دو میرے، بابا جواب دو میرے، بابا جواب دو، روتے تھے آپ میں جو کبھی کرتی تھی فغاں، گودی میں لے کے پیار سے کرتے تھے یوں بیان، قربان تیری آنکھوں کے آنسو نہ کر روا اب میرا رونا اور یہ غم کھانا بابا جان، کیوں آپ کو ہوا ہے گوارا جواب دو، بابا جواب دو میرے، بابا جواب دو میرے، بابا جواب دو، روتی
تھی میں تو رہتے نہ تھے آپ بے منائے ملبوس اپنے ہاتھ سے اکثر مجھے پہنائے سوتے نہ تھے بغیر مجھے سینے پر سولائے اب بے سکینہ اے شہ ابرار ہائے ہائے کیسا قرار آپ کو آیا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جواب دو میرے بابا جواب دو قیدی بنا کے شام کو لے جاتے ہیں ہمیں پرسا نہیں ہے کوئی کہ کچھ اس سے ہم کہیں فریاد غمزدوں کی نہ حضرت بگر سونے کب تک ان آفتوں میں رہیں اور کیا کریں کیا کہہ رہی ہوں سیدے والا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جواب دو میرے بابا جواب دو بے گور کیوں پڑے ہیں تمہارے رفیق صاحب لاشیں یہ جلتی ریت پا میں دیکھتی ہوں جب ہوتا ہے میرے دل پہ دوبالا غم و تاب دفناتا ان کو دفناتا ان کو کوئی نہیں اس کا کیا سبب کیوں بے کفن ہر ایک کا لاشا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جواب دو آتی ہے دادی جان کی آواز یا سنو کس درد سے پکارتی ہے بابا جا سنو کرتی ہے کیسے رنجو عالم کے بیاں سنو کیا سو رہے ہو بنتے نبی کی فغاں سنو کس منتوں سے کہتی ہے زہرا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جواب دو اے جان فاطمہ پیمبر اٹھو اٹھو اے نور عین فاتح قیبر اٹھو اٹھو دیکھو اسیر ہو گئی قاہر اٹھو اٹھو چلا رہی ہے آپ کی دختر اٹھو اٹھو کیا سو رہے ہو بیٹی کے شیدا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جواب دو بے آپ کے وطن کو نہ لے جائے اب خدا کیا خون
جو آئے اسی جا میری قضا بالفرض گر مدینے کو جانا ہوا میرا کیا میں کہوں جو پوچھیں گے احوال آپ کا مجھ سے کہیں گی فاطمہ صغرا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جواب دو میرے بابا جواب دو پاؤں میں چھالے اور وہ صحرائے قاردار ناتا قطی پیادہ سری جسم میں بقار گر کر زمیں پر ضعیف سے اٹھتا ہے بار بار اس ناتوا کے ہاتھ سے کھنچواتے ہیں مہار بیٹے کو تھا اسی لیے پالا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جواب دو میرے بابا جواب دو مشکل کوشا کی بیٹی کا بازو ہو اور رسان زہرا کی بیٹیوں پہ ہے یہ رنج اور مہان سرورنا چادریں ہونا برقع و پیراہن بازار شام اور تماشائی مرد و زن کب تک یہ حال زار ہے رہے گا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جواب دو میرے بابا جواب دو الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ لا راجعون حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمہ الفدہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ عزاداران حسین آج شام غریبہ ہے ہم سب جمع ہوئے ہیں تاکہ جناب لیلا کو جناب علی اکبر کا پرسہ دیں جناب ام فروہ کو قاسم کا پرسہ دیں جناب زینب کو اون و محمد کا پرسہ دیں یہ عجیب رات ہے کل تک پورا گھر بھرا ہوا تھا مگر یہ کیسی رات آئی کہ اب نہ حسین ہے نہ عباس ہے نہ قاسم ہے نہ اون و محمد ہیں نہ اصحاب ہیں نہ انصار ہیں ایک دن میں یہ پورا گھر اجڑ گیا ایک دن میں فاطمہ کا چمن ختم ہو گیا اللہ اکبر
آج زینب تو ہے مگر حسین نہیں ہے، آج ام کلثوم تو ہیں مگر عباس نہیں ہیں، آج سجاد تو ہیں مگر علی اکبر نہیں ہیں، آج قاسم، آج سکینہ تو ہیں مگر علی اصغر نہیں ہے۔ اللہ اکبر! سارے لوگ ایک دن میں اپنی اپنی قربانیاں دے کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ اب کون ہیں؟ اب صرف اسیر بچے ہیں۔ اب کون ہیں؟ اب یتیم بچے ہیں، اب بسہارا لوگ بچے ہیں، عورتیں ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم بچے ہیں، اب ان کا کوئی والی و وارث نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ عاشور کا دن کون سا دن تھا؟ صبح سے لے کر کے عصر عاشور تک آپ جب بھی نگاہ ڈالیں، کبھی حبیب جا رہے ہیں، کبھی مسلم جا رہے ہیں، کبھی اون و محمد جا رہے ہیں، کبھی قاسم جا رہے ہیں، کبھی علی اکبر جا رہے ہیں۔ اور عزیزو، جب سب نے اپنی قربانیاں پیش کر دیں، جب عباس نے اپنے دونوں بازو پیش کر دیے، تو آخر میں حسین ابن علی مقتل کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! اپنے رہوار پہ حسین سوار ہوتے ہیں، سب کو خدا حافظ کہہ کر کے، اور اس کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں تو ابھی تھوڑی دو دیر ہوئی تھی کہ پیچھے سے آواز آتی ہے، مہلاً مہلا یبن الزہرا۔ یہ زینب کی آواز ہے۔ زینب گویا کہہ رہی ہے، اے میرے ماں جائے، میں تجھے جانے سے نہیں روکتی، مگر جاؤ تو آہستہ جاؤ، مڑ مڑ کر کے یہ زینب کو اپنا چہرہ دکھاتے جاؤ۔ اللہ اکبر! حسین مقتل میں آتے ہیں اور اس کے بعد وہ عظیم قربانی پیش کرتے ہیں جس نے صبح سے اب تلک جنازے اٹھائے تھے، جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا۔ چاروں طرف سے لشکر یزید نے حسین کو گھیر رکھا تھا۔ کوئی تلوار چلاتا ہے، کوئی نیزوں کے وار کرتا ہے، کوئی تیر پھینکتا ہے، اور جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ پتھر اور لکڑیاں حسین کی طرف پھینکتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ بوڑھا حسین کب تک جنگ کرتا، کب تک زخموں پہ زخم کھاتا۔ ایک مرتبہ حاتم غیبی کی آواز آئی، اے حسین، اے حسین، بس تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، تو اپنے رب کی طرف پلٹا۔ اللہ اکبر! عزیزان گرامی، یہ سننا تھا کہ وہ مرحلہ آیا کہ جس مرحلے کو دیکھنے کی تاب انبیاء اور رسول میں بھی نہ تھی۔ اللہ اکبر! باغی ہوئی فوج چاروں طرف سے حسین پہ حملہ آور ہو جاتی ہے، گھیر کر کے حسین کے اوپر زخم پہ زخم لگائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بوڑھا انسان تیروں پہ تیر کھا کر کے ایک منزل وہ آتی ہے کہ گھوڑے سے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں کہ آپ کا جسم اطہر تیروں کے اوپر معلق تھا۔ شمر آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد حین سجدے کی حالت میں کند خنجر سے حسین کو ذبح کرتا ہے۔ اللہ اکبر! حسین نے خود کہا، نا قتیل الابرا، مجھے تڑپا تڑپا کے مارا گیا، ارے سر و تن میں جدائی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد حسین کا ذوالجناح، یہ وفادار حسین اپنی ذمہ داری نبھانا چاہتا ہے، اور کس طریقے سے نبھایا کہ اپنے منہ کو حسین کے خون میں رنگین کیا، اور اس کے بعد خیموں کی طرف جاتا ہے، زین کٹی ہوئی ہے، آہستہ آہستہ جسم سے خون بہ رہا ہے، مگر اس کو پتا ہے کہ زینب منتظر بیٹھی ہے، سکینہ انتظار کر رہی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ سب اہل حرم انتظار کر رہے تھے۔ عجیب بے کسی کا مرحلہ تھا اس وقت جب امام حسین کا ذوالجناح آتا ہے، ہن ہنا کر کے بے زبانی سے اعلان کرتا ہے، میں خبر لے کر کے آ گیا ہوں۔ ارے اہل حرم نے جیسے ہی حسین کے ذوالجناح کی آواز سنی، بیبیاں خیمے سے باہر آئیں، عجب منظر دیکھا، ارے حسین کا ذوالجناح تو آیا ہے مگر حسین نہیں آئے ہیں۔ ارے یہ ایسا ہی بے کسی کا مرحلہ تھا۔ بیبیاں دوڑتی ہیں، کوئی گھوڑوں کے سموں سے لپٹ جاتا ہے، کوئی ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال دیتا ہے، اتنے میں ایک 4 سالہ بچی آتی ہے،
اپنے بابا کے منہ کو اپنے بابا کے گھوڑے کے منہ کو پکڑتی ہے اور پکڑ کر کے ایک جملہ کہتی ہے سکینہ اے میرے بابا کے گھوڑے میں سمجھ گئی ہوں تو کیا بتانے آیا ہے مگر میں تجھ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں وہ سوال یہ ہے کہ جب میرا بابا ذبح ہو رہا تھا تو کیا اس وقت بھی پیاسا تھا یا ظالموں نے ایک چلو پانی دے دیا ہائے کوہرام مچا واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہوئی ارے ذوالجلال نے خبر دی اسی خبر کے بعد لشکر یہ بھی خیموں کا رخ کرتا ہے اللہ اکبر یہ دلاسا دینے کے لیے نہیں آئے یہ تسلی دینے کے لیے نہیں آئے ارے دنیا کا دستور ہوتا ہے جب کوئی دنیا سے گزر جاتا ہے لوگ آتے ہیں مگر بچوں کو دلاسا دینے کے لیے عورتیں آتی ہیں عورتوں کو دلاسا دینے کے لیے مگر ہائے حسین کے بعد ظالموں نے خیمے کا رخ تو کیا مگر آگ لگانے کے لیے چادریں چھیننے کے لیے تازیانے لگانے کے لیے یہی وجہ ہے چاروں طرف سے لشکر یزید نے حملہ کیا اہل حرم کو لوٹنا شروع کیا زینب کے سر سے ردائیں چھین لی سکینہ کو تماچے مارے امام سجاد کے نیچے سے بستر کھینچا اجرکم اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے ارے خیموں میں آگ لگا دی گئی آخر میں بیویاں ہیں ایک خیمے میں بچا اب ایک خیمہ بچا ہے سارے خیمے جل چکے ہیں ارے زینب امام سجاد سے پوچھتی ہے اے میرے لال اب بتاؤ ہم کیا کریں آخری خیمہ ہے ہم اس میں جل کر کے مر جائیں یا یہاں سے باہر نکلیں اللہ اکبر ارے امامت کی پہلی منزل میں پہلا مسئلہ جو امام سجاد نے بتایا وہ یہ ہے پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے آپ بے ردا خیمے سے نکل جائیے اجرکم اللہ ارے خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے خیمے میں آگ لگ رہی ہے مگر زینب اپنے لال سجاد کو ہاتھوں پہ اٹھا کر کے خیموں سے باہر لا رہی ہے ارے بچے ہیں کبھی تماچا پڑتا ہے تو ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر سے تازی آنے لگتے ہیں تو ادھر سے بھاگتے ہیں اللہ اکبر اسی کشمکش میں وہ منزل آتی ہے کہ ایک ظالم حسین کی یتیمہ کی طرف بڑھتا ہے تماچے مارتا ہے ارے وہ گوشوارے جو حسین نے پہنائے تھے وہ گوشوارے چھینتا ہے دامن میں آگ لگی سکینہ تڑپ کر کے مقتل کی طرف چلی آواز دیتی ہیں اے میرے بابا تم کہاں ہو اے میرے بابا تم کہاں ہو تمہاری یتیمہ کو تماچے لگائے جا رہے ہیں اجرکم اللہ ارے ایک لاش بے سر سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ الیہ الیہ یا بنیہ اللہ اکبر بچی آواز کے سہارے ایک نشیب میں پہنچتی ہے کیا دیکھتی ہے ایک لاش بے سر ہے جس سے آواز آ رہی ہے الیہ الیہ یا بنیہ اللہ اکبر سکینہ نے باپ کی آواز کو پہچانا اس لاش بے سر سے لپٹ گئی اللہ اکبر ارے سینے پہ سونے والی بچی یہاں پر ایک عجیب درد بھرا جملہ ہے کہ آج تو یہ سینہ نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر تو اتنے تیر لگے ہوئے ہیں یقیناً سکینہ آئی ہوگی مگر اب آج اپنے بابا کے سینہ نصیب نہیں ہوا ہوگا کیونکہ اس سینے پہ تو تیروں کی بوچھار ہو چکی ہے یہی وجہ ہے سکینہ اپنے باپ کے جنازے سے لپٹتی ہیں سرے گلوب اطہر پہ اپنے منہ رکھ کر کے اور آواز دیتی ہیں اے میرے بابا ارے آپ کے بعد آپ کی یتیمہ کو تماچے مارے گئے اے میرے بابا پھوپھی اماں کے سر سے ردا چھین لی گئی اے میرے بابا ارے ہمارے خیموں کو جلا دیا گیا اجرکم اللہ یہاں زینب بے چین ارے میرے بھائی کی یادگار سکینہ کہاں ہے سب کو اکٹھا کیا
مگر سکینہ نظر نہیں آتی۔ کلثوم کو لیا۔ ارے شام غریبہ کے سناٹے میں زینب کلثوم کے ساتھ ایک ذمہ داری کو نبھانے کے لیے مقتل کا رخ کرتی ہیں، آواز دیتی جاتی ہے، اے میری بچی تم کہاں ہو، اے میری بچی تم کہاں ہو؟ آؤ شام غریبہ کے اس ہولناک رات میں دیکھو علی کی بیٹی یکو تنہا کلثوم کے ساتھ ارے مقتل کی طرف جا رہی ہے۔ ارے کل کی شب ایسی تھی کہ عباس لایا پھرتے تھے، مگر آج کی شب دیکھو زینب تنہا جاتی ہے۔ جب نشیب کے قریب پہنچی ایک بچی کے رونے کی آواز آئی، کلثوم کا ہاتھ پکڑا، لگتا ہے بچی یہیں قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ جب زینب پہنچی کیا منظر دیکھا؟ ارے شام غریبہ میں یہ عجیب منظر تھا، ایک لاش بے سر ہے جس کے پاس سکینہ لپٹی ہوئی بین کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ارے جناب زینب نے بچی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک ہی سوال کیا، اے میری بچی بس اتنا بتا دے تو نے کیسے پہچانا یہ تیرے بابا کا جنازہ ہے؟ کہا پھوپھی اماں جب کرتے میں آگ لگ گئی تھی، جب گوشوارے چھین لیے گئے تھے، جب تماچے مارے جا رہے تھے، میں اپنے بابا کو ڈھونڈتی ہوئی مقتل کی طرف چلی۔ ارے لاش بے سر سے آواز آ رہی تھی، الیہ الیہ یا بنیا، اے میری بچی تو یہاں آ جا۔ اے پھوپھی اماں اسی آواز کے سہارے میں نے پہچانا یہ میرے بابا کا جنازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے شام غریبہ کے اس سناٹے میں ننھی بچی کو باپ سے جدا کیا زینب نے۔ ارے اس کے پر ذمہ داری ہے۔ خیمہ تو اب رہ نہیں گئے تھے، جلی ہوئی خاک پر بیبیاں بیٹھی ہوئی تھی، بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ عزیزو سکینہ کو لے کر کے جناب زینب آتی ہیں، ابھی بچوں کو دلاسا دے رہی تھی کہ ایک مرتبہ اب یہ عام طور سے مشہور تو یہی ہے کہ حر کی زوجہ یا بعض کہتے ہیں حر کی ماں، یا بہرحال بعض اس کا انکار بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی اور تھا کہ جو لے کر کے آیا تھا۔ بہرحال یہ مسلم ہے کہ شام غریبہ میں پانی آیا، کھانا آیا، لانے والا کون ہے اس کے سلسلے میں بحث ہے، مگر یہ کہ شام غریبہ میں پانی بھی آیا، کھانا بھی آیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب زوجہ حر نے وہ کھانا پیش کیا، وہ پانی پیش کیا، تو ایک مرتبہ زینب نے سکینہ کو بلایا، اے میری بچی تم سب سے چھوٹی ہو، یہ پانی پی لو، یہ کھانا کھا لو۔ ارے اب یہ جملے ہیں کہ سکینہ نے جب یہ سنا کہ پھوپھی اماں خود کھانا نہیں کھاتی، خود پانی نہیں پیتی، بلکہ میں چھوٹی ہوں اس لیے مجھے دے دیا، تو ایک مرتبہ ننھے ننھے ہاتھوں سے پانی اٹھایا اور مقتل کی جانب روانہ ہوئی۔ زینب کا دل تڑپا، اے میری بچی تو کہاں جا رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا ہے پہلے چھوٹوں کو دیا جاتا ہے۔ ارے میرا چھوٹا بھیا علی اصغر وہ مقتل میں ہے، میں اس سے بڑی ہوں، میں مقتل میں جاتی ہوں، اپنے پیاسے علی اصغر کو پانی پلا دیتی ہوں۔ ارے بیویوں میں کوہرام مچا، وا عباسا وا علیہ وا حسینہ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما۔ آباد ہوئی کرب و بلا، اجڑا مدینہ، برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا، اجڑا مدینہ، برباد ہوئی میں،
رم کا مہینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں ایک دن تھا کہ اس شہر کی کرتی تھی میں شاہی اور آج تباہی بے غسل پڑا مہر نبوت کا نگینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں کس لاش پہ روں کسے چھوڑوں میں برادر لاشیں ہیں 72 لاشیں ہیں 72 حد یہ ہے کہ رونے کی اجازت بھی ملی نہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں اصغر کا گلا بھائی کا سر سینہ اکبر سب گوہر و چادر سب گوہر و چادر اس دشت میں لوٹا گیا زینب کا خزینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں مائیں بھی نہ پہچان سکی بچوں کے چہرے بکھرے ہوئے سہرے بکھرے ہوئے سہرے ہر خون کی دریا میں غریبوں کا سفینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں آگ ہے خیموں میں قیامت کا سما ہے غازی تو کہاں ہے غازی تو کہاں ہے دیکھو تو ردا چھین لیا شمر کمینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں چادر چھینی درے لگے اب ظلم
نہ ڈھاؤ، بابا سے ملا دو، بابا سے ملا دو، نیزے کے تلے بیٹھ کے روتی ہے سکینہ، برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا، اجڑا مدینہ، برباد ہوئی میں۔ شوکت سر مختل یہ کہا بنت علی نے، زہرا کی پلی نے، زہرا کی پلی نے، بھیا تیرے بن خاک تیری بہن کا جینا، بھیا تیرے بن خاک تیری بہن کا جینا، برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا، اجڑا مدینہ، برباد ہوئی میں۔ زینب کو نراسایا محرم کا مہینہ، برباد ہوئی۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی جدک وابیک، السلام علیک وعلی امک واخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولاي یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا اسیر الاعداء، السلام علیک یا شمس الشموس انیس النفوس، غریبا شہیدا مدفونا بعرض توس، السلام علیک یا مغیث الشیۃ والضباب فی یوم الجزاء، السلام علیک یا سلطان العرب والعجام، السلام علیک یا ابا الحسن علی بن موسى الرضا، روحی و جسمی لک الفداء یا مولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا امام زماننا هذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، وجعلنا من اعوانک وانصارک وشیعتک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔